ویلکم بیک۔ بلڈن کو آگے بڑھائیں اور بتائیں آپ کو کہ پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس انتخابات کرانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ پشاور سے جاری کیے گئے بیان میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا کہ سپریم کورٹ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہی کرانے پڑیں گے۔ بیرسٹر سیف کا مزید کہنا ہے کہ آرٹیکل 51 میں حلقہ بندیوں کی شرط نہیں، اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کا جواز بے بنیاد ہے۔ پی ٹی آئی رہنما نے بھی کہا کہ الیکشن کمیشن مشترکہ مفادات کونسل کے غیر آئینی اجلاس کے پیچھے چھپنے سے گریز کرے۔ شیر کشمیر سید علی شاہ گیلانی کی دوسری برسی آج عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ سید علی گیلانی کی برسی کے موقع پر مقبوضہ آبادی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ سید علی گیلانی 1929 میں تحصیل بانڈی پورہ کے گاؤں زڑی منج میں پیدا ہوئے۔ مسجد وزیر خان سے ملکہ مدرسے اور اورینٹل کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ اخبار خدمت میں رپورٹر، پتھر مسجد سری نگر اور انٹرمیڈیٹ کالج سوپورہ میں استاد کے منصب پر فائز رہے۔ سیاسی کیریئر میں نیشنل کانفرنس، جماعت اسلامی اور تحریک حریت کے رکن بھی رہے۔ سید علی گیلانی نے 1993 میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ 1998 سے 2006 تک 3 بار چیئرمین آل پارٹیز حریت کانفرنس منتخب ہوئے۔ 2015 میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کی قیادت نے سید علی گیلانی کو تاحیات چیئرمین منتخب کیا۔ سید علی گیلانی 2010 سے وفات تک 11 سال غاصب ہندوستانی حکومتوں کے حکم پر نظر بند رہے۔ سید شاہ علی گیلانی کا پاسپورٹ 1981 سے بھارتی حکومت نے ضبط کر رکھا تھا۔ سید علی شاہ گیلانی 1 ستمبر 2021 کو حیدرپورہ سری نگر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ وفات کی خبر ملنے پر خوفزدہ مودی سرکار نے وادی بھر میں کرفیو لگا دیا، انٹرنیٹ اور ذرائع ابلاغ معطل کی تھیں۔ سید علی گیلانی کا استحقاقی پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر لحد میں اتارا گیا۔ سید علی شاہ گیلانی کی وفات پر قومی اسمبلی میں غائبانہ نماز جنازہ قومی پرچم سرنگو کیا گیا۔ حکومت پاکستان نے سید علی گیلانی کو اعلیٰ ترین سویلین اعزاز نشان پاکستان سے نوازا۔ برصغیر کے عظیم صوفی بزرگ شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے 3 روزہ عرس کی تقریبات آج سے شروع ہو رہی ہیں۔ ملک بھر سے عقیدت مندوں کی بھرشا آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں سندھ حکومت نے آج صوبے بھر میں عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کو 7 سوورن کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 14/0/1165 ہجری بمطابق 1752 عیسوی میں وفات پائی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2020 کے صدارتی انتخابات نتائج بدلنے کے مقدمے میں جارجیا کی عدالت میں بے قصور ہونے کی درخواست جمع کرا دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ اگلے ہفتے فلٹن کاؤنٹی کورٹ میں الزامات کا سامنا کرنے ذاتی طور پر پیش نہیں ہوں گے۔ فلٹن کاؤنٹی کی ڈسٹرکٹ اٹارنی نے ٹرمپ پر دھوکہ دہی سمیت 13 سنگین جرائم کے الزامات عائد کیے ہیں۔ ٹرمپ پر الیکشن فراڈ، بزنس فراڈ سمیت مختلف مقدمات میں اب تک 4 فرد جرم عائد ہو چکی ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے خلاف مقدمات کو سیاسی انتقام قرار دیا ہے۔ امریکہ کی ریاست نیبراسکا میں شہری اپنی گاڑی میں ایک بہت بڑے بیل کو بھی بٹھا کر ہائی وے پر نکل آیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شہری کے ساتھ مسافروں کی سیٹ پر بیل کو بیٹھا دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کار سوار کو پولیس کی جانب سے روکنے پر اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایسا کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ جانور میرا دوست ہے۔ رپورٹس کے مطابق پولیس نے امریکی شہری پر جرمانہ کر کے اسے دوبارہ ایسا نہ کرنے کی تنبیہ کر کے چھوڑ دیا۔ ایشیا کپ کے سب سے بڑے معرکے کو ایک روز باقی رہ گیا۔ 2 روایتی حریف پاکستان اور بھارت کی کرکٹ ٹیمیں کل کینڈی میں آمنے سامنے ہوں گی۔ ہائی وولٹیج ٹاکرے کا شائقین کرکٹ کو بے صبری سے انتظار ہے، جبکہ پہلا میچ میں بڑے مارجن سے جیتنے والی قومی ٹیم کا مورال بھی بلند ہے۔ کرکٹ ماہرین کے مطابق پاک بھارت میچ کے دوران 80% سے زائد بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اگر میچ بارش کی نظر ہوتا ہے تو پھر دونوں ٹیموں کو یکساں پوائنٹس ملیں گے۔ ماہرین کے مطابق میچ بارش کی نظر ہونے کی وجہ سے پاکستان سپر 4 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر جائے گا، جبکہ بھارت کو اگلے مرحلے میں پہنچنے کے لیے نیپال کو شکست دینا ہوگی۔ قومی فاسٹ بولر حارث رؤف نے کہا، کوشش ہوتی ہے ٹیم کے لیے اچھی پرفارمنس دوں اور اپنی بالنگ سے ٹیم کو میچز جتواؤں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔